ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے چچا کی طرف دیکھتا ہوگا اور چچا کو کہتا تھا مائی انکل آر یو اے گے ایز ویل، تو سارے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہوں گے، ابا پوچھتے ہوں گے بھائی بتایا نہیں تو نے، بچے کو بتا دیا مجھے نہیں بتایا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے اس طرح کی چیزیں جب سلیبس کے اندر بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں تو نارملائز کی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں 70s یا 60s کی بھی ایون موویز آپ دیکھتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو یہ چیزوں کا نام و نشان نہیں دور تک ملتا، آپ کو دو ہی جینڈر کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ نیچرل تھا اس وقت فلموں کے اندر یہ کلچر کیوں نہیں، فلموں کے اندر آپ کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آئیں؟ اگر یہ نیچرل تھا، میں نہیں کہہ رہا کہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں چیزیں، یعنی اس طرح کے لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے اس وقت، مگر آج کے شوبز کے اندر ان چیزوں کو نارملائز کر دیا گیا ہے۔ کوئی مووی ہو، کوئی سیریز ہے ہالی ووڈ کی، ایون بالی ووڈ میں یہ چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، وہ بالی ووڈ چھوڑو آپ کے پاکستان کی سیریز کے اندر آ چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ سہیل احمد کی کوئی سیریز چلا رہے ہیں گرین کے اوپر، سارے ڈرام یہی چل رہی ہے ہر طرف، تو ان چیزوں کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے کہ آپ کے لیے آپ کو نیوٹرلائز کر دیا جائے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اتنی بار وہ کرتے ہیں، اتنی بار کرتے ہیں کہ آپ سٹن ہو جاؤ، نیوٹرلائز ہو جاؤ، اور اس کے بعد آپ چیخو پکار نہ کرو کہ یہ کیا ہے، آپ کو آڈ نہ لگے، آپ کو آکورڈ نہ لگے، آپ کو جی واہ بٹ ٹھیک ہے چل رہا ہے، یہ تو بار بار دیکھا ہے، اس کی تو کیا بات ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں مائنڈ کو بڑی طریقے کے ساتھ نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی کبھی میں چونکہ پوسٹ ماڈرنزم کے آگے انڈرسٹینڈنگ آئیڈیالوجیز میں ایل جی بی ٹی کیو کو بھی ڈسکس کریں گے، تو اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ جو جینڈر کے حوالے سے جو سائنٹیفک اپروچز ہیں جینڈر کو لے کے، اس کو بھی کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جینڈرز کے حوالے سے وہ آگے جا کر انشاءاللہ آئیں گے۔ وجاہت ہمارے ساتھ ہے جی بھائی، وجاہت صاحب۔ السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ ٹھیک السلام، ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا میرے پاس 1 گھنٹہ ہوگا، یعنی 3 گھنٹے میں اس کو ریپ اپ کر دیں گے، 1 گھنٹہ اور ہے، اگر کوئی انٹرسٹنگ کالرز آئے تو پھر بات بڑھے گی، ادروائز پھر انٹرسٹنگ کالر سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیلنج کرتا ہے یا کوئی آ کے اختلاف کرتا ہے obviously تو اس کی بات ہوگی۔ ویسے جتنے دوست آ رہے ہیں سارے انٹرسٹنگ ہیں، انٹرسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی اختلاف کرتا ہے یا جس کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کرنی پڑتی ہے اس ایشو کے اوپر، تو پھر ٹائم آگے چلے گا۔ جی سر۔ اچھا، تو عامر بھائی سب سے پہلے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے فور فرنٹ پہ کھڑے ہیں آپ ہماری طرف سے ابھی الحمدللہ۔ تو میں بس اپنی ایک رائے دینا چاہ رہا تھا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، چونکہ بات کرنی ہے۔ میری رائے یہ تھی کہ ذرا براڈر اسکیل پہ دیکھا جائے ایتھیزم، ایگنوسٹسزم یا جتنے بھی لوگ ہیں، اور ایگنوسٹکس کے لیے ایک میسیج تھا کہ قرآن تو ایگنوسٹکس کا جو مطلب کہ ان کی پوزیشن ہے اس کو تو جاہلین کہہ دیتا ہے نا، کہ وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، ٹاپک ہے تو ان پوسٹ کے لیے۔ ماڈرنزم، میں نے کہا آپ کو یاد کروا دوں۔ اچھا ہاں، جی تو ٹھیک جی ہے جی ٹھیک ہاں ہے، تو پوسٹ ماڈرنزم سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی مطلب کہ ہیں تو شیطان کی ٹولز نا، جو وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین حق کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے، اور مطلب کہ ان کے پیچھے جو ایجنسی کام کر رہی ہے اس کو لیڈ تو ابلیس ہی کر رہا ہے، جو کہ کانشینس بینگ ہے، اور قیامت تک اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنا ایجنڈا پروموٹ کر سکے، تو سارے اس کا شکار ہیں۔ بس یہی تھا ان کے لیے کہ اگر اس پرسپیکٹیو سے بیٹھ کے سوچیں کہ میٹرکس ہے اور اس کو ایک کانشیس بینگ ہے جو ایول کی طرف انسائٹ کر رہی ہے، تو ہاں بس یہی کہ یہ سارے سسٹم اسی کی دین ہے۔ جی 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 ٹھیک ہو گیا بھائی، بہت شکریہ۔ جی، اور ہٹ کے ایک کوسچن کر سکتا ہوں؟ اگر ٹاپک سے ہٹ کے ایک چھوٹا سا کوسچن آپ اپنی رائے دے دیں تو اس کے بارے میں اچھا ہوگا۔ سر ٹاپک سے ہٹ کے بات ہونی کوئی نہیں ہے، کیا کریں، مجبوری ہے ہماری۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خیر خیریت سے تھینک یو، رکھے۔ جزاک اللہ وجاہت بھائی، السلام بہت شکریہ علیکم۔ پیارے بھائی۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وجاہت بھائی تھے جی، اور میں دیکھ رہا ہوں جن سے پہلے کبھی بات نہیں ہوئی ان کو اگر لے لیں، مومن ہمارے ساتھ ہیں، مومن کو دیکھتے ہیں، شاید بات نہیں ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امیر بھائی، اس ٹاپک سے ہٹ کے کچھ پوچھنا تھا ہم کو، مطلب ریکویسٹ ہے۔ ٹاپک سے ہٹ کے نہیں بات ہو رہی پیارے بھائی، ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا نہیں، ایکچولی مطلب ریکویسٹ ہے کچھ، مطلب ریکویسٹ تھی یا سجیشن بول سکتے ہیں۔
ٹاپک कुछ کے حوالے سے बोलना بھائی था? بات ہے تو وہ کر لیں. अच्छा, नहीं इससे रिलेटेड तो हम मतलब कुछ नहीं था, कुछ था मतलब कुछ तो उसके बारे में ٹھیک ہے बोलना था. ٹھیک ہے, اپنا बोल خیال सकते رکھیے گا بھائی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی, हैं. ٹھیک ہے. अच्छा अच्छा जी, ठीक ठीक, अल्लाह تھینک یو میرے بھائی, تھینک یو. آپ کو اجازت دی تو پھر سب کو دینی پڑے گی. ایم زیڈ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی ایم زیڈ بھائی, ہلو. جی بھیا, آواز آ رہی؟ جی جی اب بھائی, بھائی جی بھائی. جی اچھا عامر بھائی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اگر کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سارے فتنے ہیں, پوسٹ ماڈرنزم, ایتھیزم وغیرہ, اس میں کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو علماء ہیں ہمارے, ان کا ایکولی وہ سب سے بڑا کردار ان کا ہونا چاہیے؟ اگر ٹاپک سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا میں, تو کیا ہونا چاہیے علماء کا کردار سب سے میں پرومیننٹ ہونا چاہیے ان کے, یعنی کہ ان کو بھی اس چیز کی اویئرنیس, ان کے ارد گرد میں جو دیکھتا ہوں نا, میں نے ایون کہ 2-3 مساجد میں جا کے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے جو علماء و خطیب وغیرہ ہے, تو وہ اس چیز کو, یعنی کہ وہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کس حوالے سے, کس اینگل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ اس کو پک ہی نہیں کر پاتے نا اس اینگل سے چیزوں کو. دیکھیں, مدارس کا جو نصاب ہے اس کو اپڈیٹ ہونے کی تو ضرورت ہے. اس پر تو جتنے سینسیبل علماء ہیں وہ تو شور ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے. قطع نظر اس سے کہ ان کا مکتبہ فکر کیا ہے, تو تمام مکاتب فکر کے جو سینسیبل علماء ہیں ان کو پتا ہے کہ جو مدارس کا اس وقت نصاب ہے وہ اپڈیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو بیسک فلسفہ ہے یا منطق ہے, اس اعتبار سے جدید دلائل کا رد یا جدید اعتراضات کے جوابات دیے جا سکتے ہیں, مگر نالج جو ہے وہ اپڈیٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلائل میں جدت, اعتراضات میں جدت آ چکی ہوئی ہے, نظریات تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. ماڈرن ڈے پرابلمز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں پاسٹ میں, یہ کلاسیکل لٹریچر کے حوالے سے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جدید جو علماء ہیں ان کو توجہ دلانی چاہیے اس طرف. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ کے گھر کے پاس کوئی گروسری سٹور ہے؟ جی جی, اگر وہاں آپ کے مطلب کی چیز نہیں مل رہی تو آپ اس کو کہتے ہیں منگوا لیں, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسی, ہاں جی, وہ پھر منگوا لیتے ہیں کیونکہ آپ کسٹمر ہو ان کے. ایگزیکٹلی. ایسے ہی اسکالرس کو بار بار کہیں, ٹھیک ہے. 4 لوگ, 5 لوگ, 10-15 لوگ جو اس محلے کی مسجد کے ینگ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنے اسکالرس کے پاس جائیں اور ان کو جا کر ہیلپ کریں. میں صحیح بتا رہا ہوں, ٹیم ورک سے بات بنتی ہے. اب اگر مسجد جی میں کسی عالم دین کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ان سوالوں کے جواب دینے کی, تو وہ کیوں تیاری کرے گا؟ تیاری آپ نے کروانی ہے نا, آپ نے اپنی لسٹ دینی ہوتی ہے, ہمیں یہ چیز چاہیے, ہمیں یہ چیز چاہیے. اس ٹھیک کے ہے. بعد وہ پھر پیچھے جو پرچیز کرتے ہیں, جس طرح گروسری سٹورز پہ آتی ہیں چیزیں, ایسے ہی محلے کے اندر ٹیم ورک ہوتا ہے. تو اگر آپ کے کوئی اسکالر ہیں, آپ جا کے ان سے سوال پوچھیں. ایک واقعہ سناتا ہوں, میں نے اخبار میں پڑھا تھا کافی سال پہلے کہ احسان علی ظہیر ایک نام گزرا ہے اہل الحدیث کا, بڑا اسکالر ان کو کہتے ہیں, جی آپ لاکھ اختلاف کریں مگر ایک بڑا نام تھا. ہاں جی, تو وہ شاگرد تھے ناصر الدین البانی کے, رحمۃ اللہ علیہ, ناصر الدین البانی کے. تو جب احسان علی ظہیر کی وفات ہوئی نا ریاض کے ہاسپٹل میں, تو ناصر الدین البانی صاحب کا انٹرویو چھپا تھا اخبار میں. تو اس میں ناصر الدین البانی صاحب نے کہا تھا کہ احسان علی ظہیر میری کلاس کا واحد وہ اسٹوڈنٹ تھا جس کی وجہ سے مجھے تیاری کر کے آنا پڑتا تھا, کیونکہ یہ واحد وہ اسٹوڈنٹ تھا جو مجھ سے اتنے مشکل سوالات پوچھا کرتا تھا کہ مجھے ڈر رہتا تھا کہ یہ مجھ سے پوچھے گا اور مجھے جواب آنا چاہیے. تو ناصر الدین البانی صاحب نے احسان علی ظہیر کی وفات کے اوپر یہ بات کی تھی. تو یاد رکھیں, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہوتا ہے نا, یہ بہت پوتر اور بہت پیارا تعلق ہے, بہت پیور, بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے, سیکرڈ. تو اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ٹیچر کو ٹف کوسچنز دیتے ہیں, چیلنجز دیتے ہیں, نئے سے نئے سوالات لے کے آتے ہیں. ہم اس کو مثال کے طور پر, میرے خیال سے یہ جو کوسچن آنسر سیشن کی میری ویڈنسڈے کو اسٹریم ہوئی ہے, اس میں ایک بھائی آئے تھے ایکسپوجر کے نام سے, ان کی آئی ڈی تھی ایکسپوجر,
انہوں نے مجھ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے، سلمان بن معاذ راوی تھے. اب انہوں نے مجھے ہوم ورک دیا ہے جس میں حضرت سودا کا اور حضرت عائشہ کا واقعہ تھا. وہ میرے لیے روایت نہیں تھی، مجھے اچھا لگا. اب میں اس پہ ریسرچ کروں گا، میں اس پہ دیکھوں گا. کل بھی دیکھ رہا تھا، ٹائم ملا، آج تو پروگرام تھا، تو آگے میرے پاس دن ہے تو میں اس میں دیکھوں گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پبلک ہے نا، آڈینس، وہ خطبہ جمعہ کے بعد یا نماز کے بعد حضرت کے پاس جائے، ان کو جا کر کہے کہ حضرت میرا اسلام پر کامل یقین ہے، آپ بالکل مجھ پہ اعتماد کیجئے گا، مگر یہ معاملات چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، ہماری ضرورت اس طرح کے مسائل ہے، تو آپ ان کے اوپر گفتگو کریں. ہو سکے خطبات جمعہ جو ہیں اس پر دیں، اگر دروس ہیں وہ دیں، نمازوں کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اکثر درس چلتے ہیں، عشاء کے بعد چلتے ہیں کئی مساجد میں، تو ان چیزوں کے اوپر آپ درس دیں اور ہمیں بتائیں جدید جو مسائل ہیں ان حوالے سے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سنسیئر عالم دین ہوگا وہ ضرور کرے گا. باقی مولوی ملوٹے جو ہیں، وہ ملا، میں نے آپ پہلے بتایا ہوا ہے کہ جو مولوی ملوٹے ہیں، میں ان کو علماء میں فرق کرتا ہوں. علماء بہت وقار والے، بہت احترام کے لوگ ہیں. باقی جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہوا ہے ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ پیشہ ور ملا جو ہے اس نے تو خطبات، میں نے خود دیکھا ہوا ہے، خطبات کی بڑے بڑے مسجدوں کے امام بن جاتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں سنبھال لیتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ ایک بٹر ریالٹی ہے، مجھے بول لینے دیجئے کہ یہ حقیقت ہے کہ کئی لوگ مدارس کی تعلیم مکمل بھی نہیں کرتے، 3-4 سال میں بھاگ جاتے ہیں، مسجد مل جاتی ہے، آگے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا بولنا آتا ہے، مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں 3-4 سال، کئی 1.5-2 سال کے بعد. اور کیسے جمعے پڑھا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے خطبات رکھے ہوتے ہیں، خطبات بھاولپوری، خطبات یزدانی، خطبات فاروقی، خطبات حسینی، خطبات پتہ نہیں کچھ کج، ٹھیک ہے جی. تو خطبات چھپ چکے ہوئے ہیں، ڈٹو کاپی، میں نے اسکرپٹ لوگوں کو پڑھتے دیکھا ہے خطبات کی. میں تعریف مکمل طور پر آپ کسی سے بھی اتفاق obviously نہیں کر سکتے ہو کیونکہ انسان ہے. میں نے ممبر کے اوپر سے نہایت دقیق اور حساس موضوعات پر بات کرتے ہوئے میری لائف کے اندر، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا کہاں ہو، میرے نالج میں ممبر سے، مسجد کے ممبر سے دقیق، حساس اور حالات حاضرہ کے موضوعات پر گفتگو کرتے جناب آپ کے فیصل آباد کے مولانا اسحاق صاحب کو دیکھا ہے. مولانا اسحاق، ٹھیک ہے، جو فیصل آباد کے تھے، جالوی صاحب فوت ہو گئے ہیں مرحوم. میں نے ان کو دیکھا کہ ممبر سے، میں نہیں کہہ رہا درسوں میں، لیکچرز میں، مدارس میں، باہر، ممبر سے کسی کو میں نے ان موضوعات پر گفتگو کرتے مولانا اسحاق صاحب کو دیکھا ہے. ایگزیکٹلی ایک سر، وہ، تو ساری بات وہ اور اگر میرے سرکل میں، میری جان پہچان میں دیکھیں تو میں نے مفتی یاسر وائدی صاحب کی بھی گفتگو سنی ہے کہ انہوں نے مسجد کے ممبر سے، وہ لیکچر دینے گئے تھے، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، تو انہوں نے مسجد کے ممبر سے جو ہیں وہ جدید مسائل جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے. ویسٹ کے اندر چونکہ مفتی یاسر وائدی صاحب تو انٹرنیشنلی ایک اسکالر ہیں، تو ہمارے پاکستان انڈیا کی اگر میں بات کروں تو میں نے مولانا اسحاق صاحب کو ہی فی الحال دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی جناب. باقی جن کے پاس ہوں گے اللہ ان کو جزائے خیر دے، بھئی اچھی بات ہے، کرتے رہیں. ایگزیکٹلی، بلکہ جو مولانا اسحاق صاحب کی بات کریں وہ بلکہ اسپیسیفک ٹاپکس کے اوپر نا ان کے پاس میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہوتے تھے نا اس فیلڈ کے اندر، وہ بھی ساتھ بیٹھ کے تو وہ پورا لیکچر شیئر کر رہے ہوتے تھے وہ ساری باتیں. ہاں بالکل یعنی محنت کی ہے. آپ کی بات جی میں آپ کو بات کروں گا کہ میں یہ بس چاہ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل، جو کم از کم نیشنل اسپیکرز ہیں ہمارے پاکستان میں، جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب وغیرہ، تو ان اسپیکر سے میں اس طرح کی باتیں ملتی ہے نا، کیونکہ نالج دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح کے اعتراضات
उठाए जाते हैं, उनका जवाब भी मिलते रहते हैं। अगर वही जवाब बार-बार रिपीट होते रहें, तो उससे भी यानी कि काफ़ी मसले हल हो सकते हैं। अब रिसेंटली देखिए ना, जो कैसर अहमद साहब पॉडकास्ट करके आए थे इंजीनियर साहब के साथ, उनको भी समझाने के लिए बातें कि इस तरफ भी आए बात, फिर इंटर रिलीजन की बातों को छोड़ के। तो अब वो उनकी आज लेटेस्ट वीडियो में देख रहा था, वो कह रहे थे कि जी मैंने उनको, मैं कहना नहीं चाह रहा उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वो यानी कि वो फिर भी नहीं समझे, वो कह रहे हैं कि जी पैसे मेरे पास आया था, उसको मैंने दलील करके भेजा है, माफ करें, मैं कहना नहीं चाह रहा था। तो ये है कि अवेयरनेस होनी चाहिए उलमा, जो नेशनल स्पीकर है हमारे। नहीं, ये सारी बात का ताल्लुक क्या था? MZ माइक ओपन करना मेरा बेटा। जी सर। उलमा को अवेयरनेस होनी चाहिए, इस बात का उस बात से ताल्लुक क्या है? अपनी ईमानदारी से बता जरा। क्या मतलब सर? इस वाक्य का ये जो वाक्य अभी सुनाया एंड में, अपनी जी, ईमानदारी से बताना है। फिर मुझे कहते जी। हैं कि मैं डंडा करता हूँ, ठीक है ना? तो आपने अपनी ईमानदारी से बताना है, जो जहां से बात शुरू हुई है उसका इस वाक्य से ताल्लुक क्या था। मैं पहले ये समझना चाहता हूँ, ताकि मैं समझूं सर कि आप यही बोल किधर से रहे हो। यही कि कैसे मैं कहा, कैसे रमजान साहब ने भी यही नहीं, बात ये जो उनके बोला मुताबिक है, ये जो हमने सारा वाक्य सुनाया है, उस वाक्य के अंदर ताल्लुक क्या है जो बात शुरू की थी? सर अवेयरनेस के तो आप बारे में ऐसा कि करें, इस जो लेटेस्ट टॉपिक है उसके बारे में। मेरी बात सुन। हाँ हाँ, मेरी बात सुन। जो आपकी इब्तदाई बात थी वो बड़ी अच्छी थी, ठीक है? उसमें हम बिल्कुल कहते हैं कि उलमा को अवेयर करना चाहिए। बाकी उस बंदे ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, जारी सर बात है वैसे कि अच्छा ना, बस चुप भी कर जाना हूं ना लला। खैर है, मैंने भी बोलना है कि आपने ही बोलना है? ठंड रखो ना भाई, क्या हो गया? तो जहां तक उस बंदे ने बात की है मेरा भाई, उस बंदे का जवाब आ जाएगा। बाकी हम उसके लेवल तक नहीं उतर सकते। हाँ, उसके लेवल तक हम अपने लोगों के साथ नहीं उतर सकते। हाँ, सीधी बात है। हम बॉर्डर के ऊपर जो दुश्मनाने इस्लाम हैं उनके साथ भी हमने कुछ रूल्स रखे हुए हैं। हाँ, हम बड़ी हदें गुजारते हैं, मगर अपने मुसलमानों के साथ हम उस हद तक नहीं गुजरेंगे जिस हद तक वो गुजरा है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, जवाब तो आ जाएगा। बाकी ठीक है। चिड़ से तो पता चलता है कि तीर मोरी दे विच गया। ठीक हो गया। मैं जेड साहब, अपना ख्याल रखिएगा मेरा भाई, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? खुश रहें, सलामत रहें। बाकी जो आपने बात रखी थी उलमा के हवाले से, जरूर वो चीज होनी चाहिए, ठीक है? किधर गए हैं, नहीं भाई जी, हमारे साथ एक भाई हैं, सर्वेंट ऑफ अल्लाह जी भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी, एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट। क्या शक किया है मेरा भाई अनवर साहब? जरा आ जाएं, ऊपर आए, इनको लिंक दें जी, अनवर भाई को। लिंक आ गया, थैंक यू। ये नीचे जी आपके पास अनवर साहब लिंक आया, जरा आप ऊपर आ जाएं जी मेरा भाई, आप आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी, शाबाश मेरा भाई, जल्दी जल्दी आ जाएं, जरा मुझे बताएं क्या शक किया हमने, जल्दी आ जाएं, ठीक है जी? जी भाई, जी सर्वेंट मुझे ऑफ अल्लाह नहीं भाई। लगा था कि आप मुझे ऐड करेंगे क्यों भाई? असल में, और मेरे पास टाइम भी कम है ना, 11 नहीं बजे मैंने ले लिया, मेरा। मैंने ले लिया भाई। हाँ, अच्छा, मैं आपको कुछ ज्यूस के बारे में कुछ बताना पसंद करूंगा, क्या आप सुनना चाहेंगे? नहीं सर, मैं फिलहाल पोस्ट मॉडर्निज्म पे पसंद कर रहा हूँ। आपने जो यहाँ पर जो पिछले वाला बंदा आया था, वो कह रहा था कि मौलाना को अपडेट होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि हाँ, अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जो फैल रहा है। गौर से सुने भाई मेरे बात प्यारे, पोस्ट मॉडर्निज्म पर बात करनी है। जो पहले वाले भाई आकर बात कर गए वो बहुत बात हो गई। हाँ, किधर गए हैं भाई? खुद ही चले गए, मैंने नहीं निकाला, खुद ही चले गए हैं। हाँ जी। हम्म, ऊपर आए ना जरा, क्या हो गया यार प्यारे भाई अनवर भाई, ऊपर आए, क्या हो गया है? आपका जो शक है उसको तो पाकअप करें ना जरा, ऊपर तो मैं कमाल हो गया यार। हैं, दूरों दूरों आंख हमारे मुंडा पटवारी दा। हालांकि ये काम पास से भी हो सकता है, मगर नहीं, एहतियात। हाँ जी।
علماء کی اویئرنیس کے حوالے سے آپ کو کام کرنا ہے. میں نے آپ کو چند مثالوں سے سمجھا دیا ہے, اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے جی, جب آپ اس کو سامنے رکھیں گے تو کئی مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. علماء کو آپ لوگوں نے سوال پوچھنا ہے نا, ٹھیک ہے. امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رحمۃ اللہ علیہ, دونوں کہہ سکتے ہیں آپ, بہت بڑے امام ہیں. ان کا ایک قول مشہور ہے, مجھے یاد نہیں میں نے کہاں پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں السؤال نصف العلم, سوال کرنا جو ہے وہ نصف علم ہوتا ہے. سو مراد یہ ہے کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو گویا آپ کسی چیز کے بارے میں آدھی جانکاری رکھتے ہیں, تبھی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے نا. چلیں چھوڑ دیں, نیچے جو لوگ ہیں وہ چھوڑ دیں یار. انور بھائی کو میں بلا رہا تھا, وہ میرے ہم سب کے مسلمان بھائی ہیں, تو نہ کریں انور بھائی کو, نہ تنگ کریں یار, کیا ہو گیا. دوسرے مسلمان چھوڑ دیں بس, ایک بار میں نے لنک کہا تھا دے دیں. آپ تو شروع سارے ہو جاتے ہیں یار, ہیں آپ تو سارے ہی جناب بندے تو پیچھے پہ جاندے ہو یار, تسی چھوڑ دو, کیا ہو گیا ہے. آ جائیں گے, انہوں نے آنا ہوگا, نہیں آنا تو نہ ہی آئیں گے, کیا کر سکتے ہیں, چھوڑ دیں آپ جی. ہاں بس ٹھیک ہے, چھوڑیں انور بھائی کو, چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. اپنے بھائیوں کے اوپر نہیں, ذرا تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں. ہاں جو تھوڑا سا شان پتی کرے تو اس کو پھر تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو باقی انور بھائی نے ایسا تو کچھ نہیں کہا نا, تو نہ ایسے غصہ نہ کریں, پیار محبت سے اپنے بھائیوں سے کوئی بات نہیں, ہلکا ہاتھ رکھ لیا کریں. ایک کے ہمارے ساتھ ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, اونچی بولے پیارے بھائی. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. امیر بھائی خیریت سے ہیں؟ جی جی میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی, آپ سنائیں. بس آپ سے بات کرنا تھا اور کچھ نہیں, بہت خواہش تھی. ہاں ایک صرف بات کرنی تھی ایک بھائی. ہاں بس میری خواہش تھی آپ سے چل بات کرنے کی, چلیں ٹھیک ہے, بس پوری بہت کیجیے. شکریہ ایک بھائی, دعا میں یاد اللہ رکھنا, آپ کو ٹھیک ہے بھائی. سلامت رکھے. آمین آمین آمین, جزاک اللہ. یوٹیوب پہ سنیے گا, ہاں اپنا خیال رکھیں جناب, ٹھیک بہت ہے. شکریہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. جی بات ہو گئی. یہ بڑی پیاری بات کی ہے سید محمد نعمان بھائی نے. وہ کہتے ہیں آپ بنو نا عالم اور پھر اپنے آپ کو اتنا بڑا کرو کہ مولوی عالم آپ سے انسپائر ہوں. ہاں یہ بات کی ہے, یہ بات سید محمد نعمان بھائی نے کام کی ہے. اس پر ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں, سننا چاہیں گے کہانی؟ ایک کہانی آپ کو حقیقت پر مبنی سناتے ہیں. پہلے آپ بتا دینا کہ سننی ہے تو پھر ہی میں سناؤں گا نا جی, ایسے تو نہیں نا سنانی, ڈیمانڈ تو پبلک کرے گی تو پھر ہی سنائیں گے. چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو, میسجز آ گئے, اب سنا دیتے ہیں. ایک بچہ تھا جو 4 صدی کے اندر جنم لیتا ہے قرطبہ کے اندر, کورڈوبا, اس ٹائم کا اندلس اور آج کا اسپین. کورڈوبا کے اندر وہ جنم لیتا ہے 4 صدی کے اندر. 26 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے, اور 27 سال کی عمر میں اس کے تایا ابو کی ڈیتھ ہوتی ہے. اس کے تایا ابو, اس کے انکل کی ڈیتھ ہوتی ہے. دین سے بہت دور, کبھی اسلام پڑھا نہیں, اسلام کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا, کوئی پریکٹس نہیں, کوئی نالج نہیں, کوئی بیسک نہیں. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے انکل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو نماز جنازہ جو ہے وہ شروع ہونے لگتی ہے. وہ لڑکی جوان 26-27 سال کا اپنے تایا کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے قرطبہ کے اندر. جنازہ پڑھنے لگتا ہے, امام پہلی تکبیر کہتا ہے, نماز جنازہ شروع. اب اس نے کبھی اسلام پڑھا ہی نہیں تھا بیچارے نے, نہ کبھی پریکٹس کی تھی. جیسے ہی امام دوسری تکبیر کہتا ہے, وہ نوجوان لڑکا 26-27 سال کا رکوع میں چلا جاتا ہے. رکوع میں, اب جب وہ رکوع میں جا کے دائیں بائیں دیکھتا ہے, کوئی بھی رکوع میں نہیں ہے, سارے اوپر ہیں, کیونکہ جنازے کے اندر تو رکوع سجدہ ہوتا کوئی نہیں. وہ بہت امبیرس ہوتا ہے,
جیسے ہی جنازے کی صلات ختم ہوتی ہے لوگ اس کو کہتے ہیں تو 26-23 سال کا ہو گیا, تجھے نماز نہیں پڑھنی آتی, صلات جنازہ کیسے پڑھتے ہیں, یہ کس قسم کا تو آدمی ہے. وہ پریشان شرمندہ یکا یک اسی امبیرسمنٹ میں بیٹھے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے دین کو پڑھنا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دین کو پڑھنا ہے, اور میں نے دین کو اس قدر پڑھنا ہے کہ لوگ مجھ سے دین سیکھیں, مجھ سے انسپائر ہوں. یہ وہ عزم کر لیتا ہے, اور اس قدر اسلام کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اتنا گہرا نالج حاصل کرتا ہے کہ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج دنیا اس شخص کو علی بن محمد ابن حزم الاندلسی القرطبی الظاہری کے نام سے یاد کرتی ہے. تو یہ تھے امام ابن حزم کی سٹوری کہ جس شخص نے 26 سے 27 سال کی عمر کے اندر کبھی بھی دین اسلام کو پاس سے بھی نہیں دیکھا تھا, اور پھر جس شخص نے اسلام کو پڑھا تو الملل والنحل جیسی, الفصل, المحلہ بالآثار جیسی, اور الاحکام فی اصول الاحکام جیسی کتابیں دی, شاندار کتابیں. تو اس سے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں, ایک یہ کہ نالج کی کوئی ایج نہیں ہوتی سیکھنے کی, اور نمبر دو یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اسلام سے کتنے ہی دور کیوں نہ رہے ہوں, آپ کے لیے ایک جھٹکا کافی ہوتا ہے دین کی طرف واپس آنے کے لیے اور اس کو پڑھنے کے لیے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات تھی سید محمد نعمان بھائی کی, جس سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا تو میں نے کہا میں شیئر کر دوں, ہو سکتا ہے کسی کی انسپریشن کے لیے یہ سبب بن جائے. ہمارے ساتھ جعفر محمود ہیں, جعفر محمود بھائی. جعفر صاحب چلے گئے جی, خود ہی, میں نے کچھ نہیں کہا جی. عبید اللہ ہمارے ساتھ ہیں, عبید اللہ بھائی. عبید اللہ بھائی. ہیلو ہیلو جی 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 پیارے بھائی. ہیلو جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی آپ پیارے ایک بھائی, کوشچن کا آنسر کر سکتے ہو؟ پوسٹ ماڈرنزم پر ہے آج کے ٹاپک پہ. جی جی پوچھیں. جی ہیں کدھر گئے؟ خود ہی چلے گئے بھائی, میں نے کچھ نہیں کیا, خود ہی گئے ہیں. اچھا, یہ جو نیچے فرقہ واریت کئی دفعہ آگے کرتے ہیں نا, ہر دفعہ اپنا بیچ میں منجن بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ کچھ چیزوں کو جانے بھی دیتے ہیں. نیچے کچھ لوگوں نے اپنے بیچ میں تھیسز لکھنا شروع کر دیتے ہیں. بات ہو رہی ہوتی ہے پازیٹیو وے کے اندر, وہ نیچے شرلی چھوڑ کے ساری عوام کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں کہ چلو جی آؤ جی, میں بیچ میں فلاسفر آ گیا ہوں, میرے تھیسز سن لو. ہم نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ نپے تلے الفاظ میں اتنی بات کر کے آگے چلے جانا ہوتا ہے. نیچے فلاسفر آتا ہے, وہ اپنے تھیسز بیچ میں لکھ کے اپنی فلاسفی جھاڑ کے تو ساری عوام کو پیچھے لگا کے ٹرمز ایسی یوز کرتے ہیں کہ ایک کو تیلی لگا کے دوسرے کو تیلی لگا کے آگے چلے جاتے ہیں. تو فلاسفی اپنے پاس رکھا کرے میرا بھائی, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی بڑی مہربانی. ہاں, ادھر فلاسفی بس میں نے مارنی ہے. ہاں, اگر مارنی ہے نا فلاسفی تو وہ میں نے مارنی ہے, سمپل. ہاں اچھا جی, کون آئے؟ راکب ہمارے ساتھ ہیں بھائی. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی. کیسے ہے بھائی؟ جی جی پیارے بھائی, میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. آج کے ٹاپک کے بارے میں تو بھائی میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو وومن امپاورمنٹ ہے یا فیمنزم ہے, کیا یہ مطلب پوسٹ ماڈرنزم میں آتا ہے؟ جی جی سر, اسی میں آتا ہے. تو اس کا مجھے کچھ مطلب ایسا لگتا ہے کہ میں بنگلہ دیش سے ہوں, تو ادھر وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت زور شور سے کام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ہوں، میں گورنمنٹ لوگ جو ہے
وہ لوگ ایسا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کنٹری بہت آگے جا رہا ہے، ایسا کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں، لیکن حالانکہ اس کا کچھ برا سائڈ بھی ہے کہ فیملی بہت ٹوٹ رہا ہے ابھی، ڈیوورس جو ہے بہت بڑھ چکا ہے، فیملی سسٹم بہت مطلب یہ حالات ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا.